طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر کتنا بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں، آپ ضمانت کے عمل کو روک نہیں سکتے ہیں، یہ ہم نے ہمیشہ سے کنٹینشن کی تھی۔ ضمانت کے عمل کو اگر آپ روکیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کر عدالت کے اندر سے ریلیف مل جائے گی۔ ضمانت حاصل کرنا ہر ملزم کا حق ہے۔ آپ قانونی پروسیس کو خاص حد تک تعطل کا شکار کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے آج بڑا دن ہے، اس وجہ سے کہ ان کی جو آرگومنٹ رہی ہے کہ اس کیس کے اندر جان اتنی نہیں ہے جتنی جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر آپ اس کو کسی سیدھے عدالتی راستے میں سے لے کے جائیں تو یہاں پر ضمانت مکمل طور پر موجود ہے۔ لیکن ضمانت سے مراد کیس سے جان چھپنا نہیں ہے، یہ ایکویٹل نہیں ہے، یہ ضمانت کا عمل ہے۔ حکومت وقت کے لیے بھی ایک دھچکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے نیریٹو کے اندر اپنا حصہ ڈالا، اور بہت سارے جیسے قانونی ماہرین کا خیال تھا کہ یہ کیس ہاں عمران خان کے خلاف کافی تگڑا ہے، جس کے اندر جو انلیگل گریٹیفیکیشن ہے، یعنی آپ نے کسی اور مد میں پیسے وصول کیے کابینہ سے، اس کو غیر معمولی راستے اپروو کروایا، پھر ایک خاص فرد کو جرمانہ کسی اور کیس کے اندر ہوا تھا اس کے اگینسٹ اس کو ایڈجسٹ کروایا، اور پھر یہ بھی الزام لگا کہ اس تمام عمل میں انہوں نے زمینیں دی جو آپ کے فرنٹ مین نے اپنے نام کروائی اور جس کے اوپر القادر ٹرسٹ بنا۔ تو ایک لمبا چوڑا کیس تھا۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ شواہد کی ایک طویل فہرست ہے جس کی بنیاد پر شاید عمران خان کے کیس سے گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو، لیکن ضمانت، جس میں نے پہلے گزارش کی، ضمانت کو آپ روک نہیں سکتے، تو ضمانت ہر ملزم کا حق ہے، اور آج کورٹ نے اس حق کو دیا عمران خان کو۔ تو میرے خیال میں پروسیجرلی تو ایک بڑا بریک تھرو ہے، لیکن اس کا جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ کو پروسیجر میں نظر آئے۔ اور طلعت صاحب کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیب کا اس میں جو سارا معاملہ آپ نے کہا کہ حکومت کے لیے کم سم ہو ایک مشکل وقت ہے یا مشکل دن ہم اس کو کہہ لیتے ہیں، نیب کا یہاں پر اب کیا کردار ہو سکتا ہے آگے، اور اب تک نیب کا کردار تھا یہاں پر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، نیب جو ہے وہ مسلسل زد میں رہی ہے۔ جب نواز شریف کو نکال باہر کیا گیا تھا تو نیب کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا خاص موقف رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اطہر من اللہ صاحب موجود تھے تو نیب کے بارے میں آبزرویشنز آپ ان کی اٹھا کے دیکھیں۔ سپریم کورٹ کے اندر نیب کے جو طریقہ کار ہے ان کے اوپر بڑی بحث ہوتی رہی۔ نیب ترمیم کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر جو کیس لگا ہوا ہے جس کے اندر عمران خان کے بذریعہ ویڈیو لنک تیاری کی جا رہی ہے ان کی پریزنٹیشن کی یا ان کی سبمیشن کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو نیب کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ بہت متنازع رہا ہے، اور جن لوگوں نے نون لیگ کو چھوڑا جس طرح خاقان عباسی ہیں وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ نیب کی موجودگی میں آپ پاکستان میں سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نہیں لا سکتے۔ تو نیب کے عمل جو ہے وہ متنازع رہے ہیں۔ اس کیس میں بہرحال عمران خان کی ذات کیونکہ موجود تھی، ان کا نیٹ ورک کیونکہ بڑا اسٹرانگ موجود تھا جس کے اوپر الزام لگا ہوا تھا، اور کابینہ کو بھی بیچ میں ملوث کیا گیا کیونکہ کابینہ کے ذریعے اس لفافے میں جس کے مندرجات خفیہ رکھے گئے فیصلہ لیا گیا تھا۔ تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف نیب ریلیٹڈ نہیں ہے، کہ پاکستان کے اندر طاقتور لابی کیسے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے پیسے دھیلے کا کام کرتے ہیں، یہ وہ والا معاملہ ہے۔ لیکن آج فیصلہ آیا، اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عدالتیں مسلسل اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہیں۔ جب سے 6 جج صاحبان نے خط لکھا ہے تب سے لے کر اب تک آپ اگر فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو زیادہ توانائی نظر آتی ہے، اور اس کے اندر زیادہ آپ کو اسرشن نظر آتی ہے جوڈیشری کی۔ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس کو خط لکھنا پڑا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ جی ہماری بات سنیے، ہم پر دباؤ بہت ہے۔ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ آپ کو ایسے فیصلے دے رہی ہے جو شاید آج سے 3 مہینے پہلے سوچنا ناممکن تھا۔
تو اس لحاظ سے آپ اس کو لارجر کانٹیکسٹ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. جی صحیح صحیح. طلعت صاحب ساتھ ہی رہے گا. سینئر انکم پرسن ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم ملک صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک ضمانت منظور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بڑا کیس ہے اور بڑا ریلیف ہم یہ کہہ سکتے ہیں. ضمانت اور بریت میں ابھی ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے طلعت حسین صاحب کے ساتھ, دو الگ الگ چیزیں ہیں. سمہاؤ ہم ضمانت کو بھی اس طریقے سے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ریلیف بڑا ملا ہے بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی جماعت کو. دیکھیے یہ کیس جو ہے بہت کنٹروورشل ہے اور اس میں کافی طاقتور لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت جو ہے ہم واپس لے کر آئیں گے, اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ وہ واقعتاً لوٹی ہوئی دولت پاکستان آئی ہے. 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑا اور پاکستان کو واپس کیا. لیکن پاکستان آنے کے بعد کمال یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ریاض ملک کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے سلسلے میں جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر, یہ رقم اس اکاؤنٹ کے اندر جمع کروا دی. تو بنیادی طور پر تو یہ خزانے میں آنی چاہیے تھی, ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا, لیکن انہوں نے کوئی آپس میں ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں وہ رقم اس کو اس جرمانے کے عوض جمع کروانے کی اجازت دے دی. اب اس کے نتیجے میں تو سپریم کورٹ کے ان ججز جنہوں نے اس رقم کو قبول کیا تھا, اسٹیٹ بینک کے آفیشیل, پاکستان تحریک انصاف کی وہ کابینہ جس نے اس کی منظوری دی تھی, ساروں کا جواب طلبی کی جانی چاہیے تھی, سوال جواب ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ معاملہ ہوا نہیں. عمران کو جس طریقے سے اس معاملے میں اکیلے کو آپ پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا کہ یہ کیس جو تھا دھڑام سے کسی دن گر جانا تھا. آپ فرد واحد کو نہیں پکڑ سکتے, اس میں کئی کریکٹر تھے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پوچھنا پڑنا تھا. لیکن اس میں اور بھی اس سے جو انٹرسٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی اور عدالت کے اندر 1 سال پہلے تک جتنا ججز کے اوپر دباؤ موجود تھا, مجھے لگتا ہے کہ اب ججز کھڑے ہو گئے ہیں. 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدلیہ کی اعلیٰ عدلیہ خاص طور پر وہ آمنے سامنے ہمیں بعض ایشوز کے اوپر کھڑے نظر آتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی انٹینشن کچھ اور نظر آتی ہے, عدلیہ یہ چاہتی ہے کہ ہم دباؤ سے ہٹ کر فیصلہ کریں. جیسے ابھی جسٹس بابر ستار کا خط تھا جس میں انہوں نے وہ سرویلنس والے معاملے کے اوپر کھلے عام کہہ دیا, اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ کے تحریری طور پر آگاہ کیا. تو مجھے کہا گیا تھا کہ بیک آف, پیچھے ہٹ جاؤ اس معاملے سے. تو اب جہاں وہ تحریری طور پر آگاہ کر رہے ہیں تو پھر پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ مزید مقدمات میں بھی آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز سٹینڈ لیتے نظر آئیں گے. دیکھیے یہ کیس جو ہے بہت کنٹروورشل ہے اور اس میں کافی طاقتور لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت جو ہے ہم واپس لے کر آئیں گے, اور یہ ایک ایسا موقع تھا کہ وہ واقعتاً لوٹی ہوئی دولت پاکستان آئی ہے. 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑا اور پاکستان کو واپس کیا. لیکن پاکستان آنے کے بعد کمال یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو ریاض ملک کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے سلسلے میں جرمانہ ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر, یہ رقم اس اکاؤنٹ کے اندر جمع کروا دی. تو بنیادی طور پر تو یہ خزانے میں آنی چاہیے تھی, ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا, لیکن انہوں نے کوئی آپس میں ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں وہ رقم اس کو اس جرمانے کے عوض جمع کروانے کی اجازت دے دی. اب اس کے نتیجے میں تو سپریم کورٹ کے ان ججز جنہوں نے اس رقم کو قبول کیا تھا, اسٹیٹ بینک کے آفیشیل, پاکستان تحریک انصاف کی وہ کابینہ جس نے اس کی منظوری دی تھی, ساروں کا جواب طلبی کی جانی چاہیے تھی, سوال جواب ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ معاملہ ہوا نہیں. عمران کو جس طریقے سے اس معاملے میں اکیلے کو آپ پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا کہ یہ کیس جو تھا دھڑام سے کسی دن گر جانا تھا. آپ فرد واحد کو نہیں پکڑ سکتے, اس میں کئی کریکٹر تھے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پوچھنا پڑنا تھا. لیکن اس میں اور بھی اس سے جو انٹرسٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی اور عدالت کے اندر 1 سال پہلے تک جتنا ججز کے اوپر دباؤ موجود تھا, مجھے لگتا ہے کہ اب ججز کھڑے ہو گئے ہیں. 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور ہماری عدلیہ کی اعلیٰ عدلیہ خاص طور پر وہ آمنے سامنے ہمیں بعض ایشوز کے اوپر کھڑے نظر آتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی انٹینشن کچھ اور نظر آتی ہے, عدلیہ یہ چاہتی ہے کہ ہم دباؤ سے ہٹ کر فیصلہ کریں. جیسے ابھی جسٹس بابر ستار کا خط تھا جس میں انہوں نے وہ سرویلنس والے معاملے کے اوپر کھلے عام کہہ دیا, اپنے چیف جسٹس کو خط لکھ کے تحریری طور پر آگاہ کیا. تو مجھے کہا گیا تھا کہ بیک آف, پیچھے ہٹ جاؤ اس معاملے سے. تو اب جہاں وہ تحریری طور پر آگاہ کر رہے ہیں تو پھر پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ مزید مقدمات میں بھی آپ کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز سٹینڈ لیتے نظر آئیں گے. ٹھیک. سینئر انکم پرسن ندیم ملک, طلعت حسین ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ.